وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ تک جلد رسائی کیسے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8۔ لفظی ترجمہ: عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے رب تمہارا، ان یرحمکم، کہ تم پہ رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم پھر زیادتی کرو گے، عدنا، ہم دوبارہ ویسا ہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے بنا دیا ہے ناشکروں کے لیے قید خانہ۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کے واقعات مسلمانوں کی عبرت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جب بھی سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا مختلف طریقوں سے۔ اور یہ قانون سامعین کرام بنی اسرائیل کے لیے عام نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس کی میں تفصیل بیان کر بھی چکا ہوں۔ لیکن آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں بیان یہ ہے کہ کیا کوئی راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق ہو جائے؟
یہ سامعین اکرام جن پہ عذاب کے کوڑے برسائے گئے اور دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا، یہ نوٹ کر لیں کہ یہ مسلمان تھے، اپنے وقت کے مسلمان تھے، مسلمان امت تھے، اور ان کا جو دورانیہ تھا کافی تھا، تقریباً 2500 سالہ ان کا دور گزرا ہے سامعین اکرام۔ ہمارے ابھی کوئی 1450 سال ہونے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا عرصہ زیادہ تھا۔ تو بات اس پہ نہیں ہے، عرصے پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، ناشکروں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس پہ بھی ذرا توجہ کریں۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، یہاں کافر کہہ کے پکارا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ کیا؟ کافر۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، تذکرہ تو دیکھیں مسلمانوں کا ہو رہا ہے، بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے جو اپنے وقت کے مسلمان تھے، لیکن یہاں کافر کہہ کے، وہی کل والی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کہ ہمارے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم کافر کہلائے جانے کے مستحق ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے، یعنی فتویٰ تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ بات ذرا بس میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ حقیقتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خیالی پلاؤ نہیں پکانے چاہیے۔ خیالی پلاؤ اور امیدیں، یہ خوش فہمیاں، جسے ہم خوش فہمی کہتے ہیں نا، وہ خوش فہمی ہے۔ تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، بنا دیا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، یعنی یہ پھر جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس میں اس آیت میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اگر توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، تم پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو کافروں میں شمار کیے جاؤ گے اور جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، اور وہاں تمہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا، وہاں سے تم نکل نہیں سکو گے۔ تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ کس صورت میں؟ اگر تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ اب توبہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اللہ پر ایمان لے آؤ جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور سامنے کا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، رحم کا اگر مستحق آپ نے بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ کہنا ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں کہتے اپنے عمل سے، یہ عمل سے کہنا ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ بات میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ جو کلمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ زبان سے نہیں، یہ عمل سے کہنا ہوگا۔ زبان پہ بے شک آپ تالے ڈال دیں، لیکن عمل سے یہ کہہ کے دکھائیں کہ ہاں میرا مقصود، میرا محبوب، مجھے مطلوب صرف ایک ہے، اللہ۔ تو وجعلنا جہنم اچھا، تو اگر ایسا ہم نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریبی ہوتی ہے، اور اس کی امداد، اللہ کی امداد اور اس کی نصرت اس پہ ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے رب تمہارا تم پہ رحم کرے۔ تو یہ نقطہ نوٹ کر لیں اس میں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دوسری بات سامعین اکرام اس آیت میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے تو دوبارہ میرے عذاب کے کوڑے جو ہیں وہ تم پہ برسیں گے۔ یہ بھی ہم گزشتہ اسباق میں سامعین اکرام پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ناشکرے ہیں ان لوگوں پہ
ان لوگوں کو کہا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں نقصان میں ہوں گی، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، پھر تفصیل بھی ہو سکتی ہے اس کی، لیکن یہاں اتنا کافی ہے۔ ان ھذا القرآن، اب اگلی آیت، بے شک یہ قرآن یہدی للتی، ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف، ہی اقوم، جو سب سے سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین کرام، قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ، سب سے سیدھا راستہ جو ہے وہ کون سا راستہ ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سیدھا راستہ، سب سے سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ اور بات سامعین کرام، اگر ہم یعنی بہت زیادہ تحقیق کریں اور یا تھوڑی تحقیق کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے اور معبود بھی ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کو اگر معبود نہ بنائے جائے، مقصود نہ بنائے جائے تو پھر نقصان ہے۔ تو اس آیت میں سامعین اکرام، ایک تو ہمیں یعنی اگر آپ اس آیت کی جو مفاہیم ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے انسان کو اس کا مقصد حیات، ایک، پھر اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کا طریقہ، عملی طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو مقصد حیات آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا مقصود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا مقصود حیات ہے۔ اور اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں کہ مقصود حیات کے کیا معنی ہیں۔ مقصود حیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ یہ دنیا میں آ کے ایسے کام کرے، اس طریقے سے زندگی گزارے جس کے نتیجے میں اس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ استعداد تو اس میں ہے لیکن اہلیت پیدا ہو جائے، یہ اپنے آپ کو اس قابل کر لے ایسے کام کر کے۔ اب وہ کام کیا ہے، وہ کیسی زندگی گزارے گا، کس طریقے سے زندگی گزارے گا، وہ طریقہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ اور وہ بھی میں آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ، اور سوال پہلے قائم کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، واحد طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے سامعین اکرام، تھوڑی میری بات کی طرف توجہ کریں، وہ واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں اپنی خواہش کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں اور بھی اس کو آسان کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تمام قوتیں دی ہیں، یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور یہ کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ اب ہم نے، انسان نے پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ اس کا مقصود ہے۔ اب یہ سیدھے راستے، جو اللہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دیکھو میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں کی پیروی مت کرو، تو وہ تم اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دیں گے اگر تم ایسا کرو گے۔ تو دیکھیں، اللہ مقصود ہے اور اس پر پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ یعنی قرآن وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے،
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ سامعین اکرام یہ ذرا سن لیں، اور اس سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں نہ تو ہمیں مقصود کا اپنے معلوم ہے کہ ہمارا مقصود حیات ہے کیا، ہم تو باطل کو مقصود بنا چکے ہیں سامعین اکرام، باطل کو مقصود بنا چکے ہیں، اور پھر جب باطل کو آپ نے مقصود بنا لیا تو آپ کی ساری جو ہے گاڑی کی سمت جو ہے وہ خراب ہو گئی، آپ نے غلط راستے پہ قدم رکھ دیا ہے۔ اللہ کی بجائے دنیا کو آپ نے مقصود بنا کے، دنیا اور ما فیہا کو مقصود بنا کے غلط راستے پر آپ قدم رکھ چکے ہیں، تو یہ تو آپ کو لے جائے گی جہنم میں۔ یہ گاڑی جو ہے، یہ بات میں ایک بالکل سیدھی سادی بات کہہ دوں، جو بھی غلط راستے پر چلتا ہے وہ اس کی منزل جو ہے پھر جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سامنے کا ہم یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ جس نے بھی غلط مقصد زندگی کا انتخاب کیا اور وہ اس راستے پر چل پڑا، تو اس کا آخری ٹھکانہ جو ہے پھر جہنم ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور صراط مستقیم پر یہ چلنے لگا، تو پھر اس کا انجام جو ہے، اس کو پھر بشارت ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیں، اس میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بس بشارت ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے مقصود حیات بنا لیا اور سیدھے راستے کا انتخاب کر لیا، اور وہ راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ سامعین اکرام، آپ اپنی مرضی سے نیکیاں کرتے چلے جائیں، وہ نیکیاں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں نا، کافر، بعض لوگ جو ہیں کافروں کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ وہ اتنے اچھے لوگ ہیں اور اتنے ایماندار ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے اور یہ نہیں بولتے وہ نہیں بولتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اچھائیاں ہیں، لیکن اچھائی کے لیے سب سے پہلے ایک بنیاد ہونی چاہیے۔ اچھائی کو اس کا صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بنیاد ہونی چاہیے، اور بنیاد جو ہے وہ نیت ہے۔ اور نیت کیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ایمان باللہ۔ ایمان باللہ اگر نہ ہو تو بات یہ ہے کہ سارے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ اپنی نوٹ بک میں یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ بہت بھی آپ اچھی زندگی گزاریں، بہت نیک کام کریں، بہت خیراتیں کریں، بہت یتیموں کی مدد کریں، بہت بیواؤں کی مدد کریں، بہت سے حج اور عمرے اور زکوٰتیں ہوں، لیکن اگر ایمان باللہ نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے تو یہ سارے اعمال غارت ہونے والے ہیں سامعین کرام۔ اور میں اگر دیکھیں، ایک ڈرائیور ہے، اگر وہ بہت بھی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے، لیکن اس نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہے، یعنی اس راستے پر چل رہا ہے جس کی منزل جو ہے وہ اس کی منزل نہیں ہے، تو پھر تو یہ غلط منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ میں آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے سے پہلے اپنے مقصد کا تعین کر لینا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، نیک کام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر مقصود انسان کا اللہ نہ ہو اور محض درد دل نہیں، وہ درد دل کسی کام کا نہیں ہے سامنے کرام، ایمان باللہ نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ بس وہ آپ کے اپنے ذہن کے مطابق کچھ نیک اعمال کریں گے، وہ صحیح، یعنی آپ کی سمت جو ہے، آپ کی منزل جو ہے وہ غلط ہو گئی۔ آپ نے محض انسانی ہمدردی کو ہی ساری کامیابی سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدھا راستہ ہی اقوم، یہدی، وہ سیدھا راستہ بتانا اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے کہ اے انسان تم تو میرا مقصود ہو، لیکن تمہیں میں اپنا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں اپنا راستہ میں بتاؤں گا۔ ان علینا للہدی، میرے ذمے ہے ہدایت۔ پھر حق کسے کہتے ہیں؟ حق قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ اب حق پہ یقین کر لینا، قرآن پر یقین کر لینا۔ قرآن پہ یقین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔ قرآن آپ کو مقصود حیات بھی بتاتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے سامعین کرام۔ تو وہ راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور قرآن جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔ قرآن وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔ میں بس آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے، اور آج کل ہم بہت زیادہ اس میں اس کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام محض چند عبادات کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تعریف یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب، بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ پھر اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ دین کو پوری طرح اپنا لیں، دین میں پورے داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک دین ہے۔ دین کیا ہے؟ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ طرز زندگی۔ تو وہ طرز زندگی یعنی اسلام حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں ایک ضابطہ حیات ہے سامعین کرام۔ دوبارہ میں آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ایک یہ دین کیا ہے، یعنی اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کے معاملات کیسے ہوں گے، آپ کس طرح رہیں گے، آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، زندگی آپ کیسے گزاریں گے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، آپ کا رویہ کیا ہوگا، آپ کی دوستیاں کس سے ہوں گی، دشمنی کس سے ہوگی، کیسے آپ کمائیں گے، کیسے آپ خرچ کریں گے، کس کو دیں گے، کس کو نہیں دیں گے۔ یہ سارا جو طرز زندگی ہے سامعین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی سمجھ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیں، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے رہتے ہیں۔ شوہر اپنے بیوی کے حقوق نہیں جانتا، بیوی جو ہے شوہر کے حقوق۔ یہ میں خاندان کی بنیادی اکائی کی بات کر رہا ہوں، خاندان کی بنیادی اکائی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں نا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں یعنی کتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں دین کے بارے میں۔ دین کو ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مکمل آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور مکمل دین کو فالو کریں آپ، یہ دین ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان اگر ایسا نہیں ہے یعنی پورے آپ دین میں داخل نہیں ہوئے تو یہ شیطان کی نقش قدم کی پیروی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ یقین لاتے ہو، بعض پہ نہیں لاتے؟ تو کیا ہے جزا؟ جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا، لیکن شرمندگی ہے، رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت میں بھی، دنیا میں بھی عذاب ہے۔ اور آج مسلمان اللہ کے عذاب کا شکار ہیں سامعین کرام۔
صرف آپ کھا پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال تو جہالت کی باتیں. دین جو ہے یہ زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے کہ سارا دین اللہ کے لیے آپ خالص کر دیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دیا. اور الا للہ الدین الخالص، اور دیکھو دین طرز زندگی یہ خالص اللہ کا حق ہے کہ تم اللہ ہی کے لیے زندگی گزارو. تو سامعین کرام یہ سارا جو وہ خلاصہ اگر میں کہوں تو قرآن وہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے، وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سیدھا اللہ تک جا پہنچتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو. یہ قرآن بشارت دیتا ہے مومنوں کو. ظاہر ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری. اب خوشخبری کیا ہے سامعین کرام؟ خوشخبری دونوں جہان کی خوشخبری. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، آخرت میں. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جنہوں نے نیکوکاری کا راستہ اختیار کر لیا ان کے لیے یہ دنیا بھی اچھائیوں سے بھر دی جائے گی. ان کے دل مطمئن رہیں گے اللہ کی یاد سے، کیونکہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، وہ جو عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے مطابق عمل، جو آپ کا یقین ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو یہ عمل صالح ہے. اور ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. ایمان یعنی جو آپ کا یقین ہے جو آپ دعوی ایمان کر رہے ہیں، اگر آپ کا طرز زندگی اس سے مختلف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین اسلام بے یقین نہیں ہے. آپ کا قرآن جو راستہ بتاتا ہے اس پہ آپ کا یقین نہیں ہے. آپ تو قرآن کے راستے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اور حقیقت میں ایسا ہی ہے سامعین کرام کہ ہم قرآن کے راستے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال یا عمل صالح، ایمان کے مطابق عمل. ان لہم اجرا کبیرا، بشارت کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور اجر یہاں ہی ثابت ہو جاتا ہے سامعین کرام، یہاں ثابت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ، بہرحال اس کی ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اگلی نشست میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں گے. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. ترجمہ سنا دیجئے. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے مومنوں کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Perhaps your Lord will have mercy on you, but if you revert, we will revert. We have made hell a prison for the disbelievers.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. This Quran guides to what is most upright, and it gives good news to the believers who do good deeds that they will have a great reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.